اچھا مفتی صاحب، کیونکہ آپ کے پاس چوتھی ویکینسی ابھی خالی ہے سر، تو مجھے بتائیے کہ اگر موقع ملتا ہے آپ کو کسی سے چوتھی شادی کا، تو اگر میں آپ کو آپشن دوں، ان میں سے کن کو چوز کریں گے آپ؟ میرا، عائشہ عمر، صبا قمر یا پھر مہوش حیات؟ تینوں کو تو میں جانتا نہیں، پہلی والی کا نام سنا ہوا ہے میں نے. تو میں تو دیکھیں جی جی مولانا ٹائپ کا آدمی ہوں میں، تو ظاہر ہے پردہ، نماز، ان سب چیزوں کو ترجیح دوں گا سب سے پہلے. تو ان میں سے جو شرعی پردہ کرتی ہو، 5 ٹائم کی نماز کی پابند ہو، تو مجھے بتا دیں. ویسے سرحد پار ایسا بھی ہوا ہے، مفتیان کرام نے کچھ میڈیا انڈسٹری کی خواتین سے شادی کی ہے اور پھر ان کو باپردہ بنا دیا ہے. دیکھیں باپردہ بنانا اتنی ٹینشن، اب میں پہلے اتنی ٹینشنوں میں گھرا ہوں، مجھے تو ریڈی میڈ چاہیے باپردہ. ٹھیک ہے، ریڈی میڈ نمازی جی، ٹھیک ہے. اچھا، بنانے کی ٹینشن کا ٹائم نہیں. صحیح. علامہ صاحب، اب ویسے عالم بننا مشکل ہے یا وہ شوہر جس کی بیگم خود تعریف کرے؟ ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک خاتون، ایک صاحب بزرگ تھے، ان کی وائف ان کی تعریف نہیں کرتی تھی، ساری دنیا ان کے ہاتھ چومتی تھی اور بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں ان کے ہاتھوں سے، لیکن ان کی بیگم کو جب پتہ چلتا وہ کہتی ہیں ایسی فراڈی ہے. تو بڑے جھنجھلا جاتے کہ یار بیوی نہیں مانتی، باقی ساری دنیا مانتی ہے. تو ایک دن انہوں نے بھیس بدل کے کرامت دکھائی. وہ بھیس بدل کے گھر کے باہر گئے اور ہوا میں نا اڑتے ہوئے اپنے مکان کے صحن میں سے گزرے. تو ان کی بیگم نے دیکھا، واہ بھائی واہ، یہ تو کیا بزرگ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو جب وہ گھر میں آئے تو ان کی وائف نے کہا کہ دیکھیں بزرگ اس کو بولتے ہیں، ایک آپ ہو، ایک بزرگ یہ ہوتے ہیں کہ ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے میرے سامنے. تو وہ بیچارے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے بیگم وہ میں ہی تو تھا. تو کہتی ہیں اچھا، جبھی تھوڑے ٹیڑے ٹیڑے سے اڑ رہے تھے سیدھے نہیں تھے. تو انسان گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے، گھر میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی، یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کی ایک کمال تھا کہ آپ گھر کے باہر بھی ہیرو اور گھر میں بھی ہیرو. تو بیگم سے کے زبان سے اپنی تعریف نکلوانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے مفتی صاحب، آپ 4 شادیوں کی سر بات کرتے ہیں، سر پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کرنا بھی تو سنت ہے؟ دیکھیے سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین کے کیا ہو، دین کے طور پر. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے، لیکن جو کی روٹی کو ہم دینی سنت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کلچر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے، لیکن ہم اس کو ایز دینی سنت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کلچر تھا. صحیح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی، اس لیے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے. ہجرت سے پہلے دین کے احکام تفصیلی طور پر نازل نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کی ہے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. حالانکہ عرب کے کلچر میں یہ نہیں تھا، عرب تو جوانی میں کئی بیویاں رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 49 یا 50 سال کی عمر تک نکاح نہیں کیا. تو اس کے بعد جب ہجرت کا زمانہ قریب آیا ہے نا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نکاح کیے. تو یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت سے پہلے زیادہ شادیاں کرتے تو لوگ اس کو کلچر کا حصہ سمجھتے. لوگ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی طرف رغبت ایک قدرتی رغبت تھی آپ کو، یہ عرب کے کلچر کو آپ نے فالو کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کلچر کی مخالفت کی ہے. عرب کا کلچر تھا زیادہ شادیاں کا، آپ نے اس کی مخالفت کی، اور ہجرت کے بعد آپ نے زیادہ شادیاں کر کے یہ بتایا کہ میں جو نکاح کی کثرت کر رہا ہوں یہ اسلام کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں، عرب کے کلچر کو فالو نہیں کر رہا. علامہ صاحب بتایا تو یہ جاتا ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی محبت کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وجہ سے کہ جب تک وہ حیات تھیں تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. نہیں، یہ اس کی کوئی ہمارے پاس اوتھینٹک دلیل نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی جیسے حضرت خدیجہ سے تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں میں فضیلت ہے، اسی طرح عائشہ کو بھی تمام عورتوں پہ فضیلت ہے. تو امی عائشہ سے بھی بے پناہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے باوجود ان پر اتنی ساری شادیاں کی ہیں. یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار میری پہلی بیوی میں خرابی کیا کہ میں دوسری شادی کروں، یہ بالکل ایک غلط اعتراض ہے. قرآن کے الفاظ ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان میں سے 2 3 4 سے کرو. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہا کہ جو ناپسند ہو
تو ان سے کرو. تو پہلی پسندیدہ ہوگی آپ کی فیوریٹ ہوگی, اس کے بعد آپ دوسری کریں, اس کے بعد آپ تیسری کریں, اس کے بعد آپ